السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی۔ دیکھیے، جو ہم نے قرآن کریم کو شروعات سے قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کا آج ایپیسوڈ نمبر 24 ہے، جس میں ہم تشدید مع تشدید کے قواعد کو بیان کریں گے۔ یعنی اگر کسی لفظ کے اندر ایک تشدید کے بعد دوسری تشدید آئی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ ہم سے معلوم کرنا ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ اب دیکھیے کہ یعنی اگر کسی ایک لفظ میں دو تشدید ہوں، یعنی ایک کے بعد ایک جسٹ تشدید آئی ہو، تو اس کی ہجے ہم کس طرح سے کریں گے اور اسے کس طرح سے ادا کریں گے۔ تو دیکھیے، عین لام زیر عل، لام یا زیلی علی، یا واو پیش یو علیجو، نون زبر نا علیجون۔ یہاں پر دیکھو، یہ بھی تشدید ہے اور یہ بھی تشدید ہے۔ پہلے عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، پھر یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ عین لام زیر عل، لام یا زیلی علی، یا واو پیش یو علیجو، نون زبر نا علیجون۔ ٹھیک ہے، یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک کا۔ اس طرح سے پہلے یا کو یا زا زبر یز، زال کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک کا۔ ٹھیک ہے، یہ لائن مجھ سے نا بائی مسٹیک مطلب کھنچ گئی ہے، یہ والی میرے ہاتھ سے۔ یہ دیکھیں، یا دال زبر ید، زال کاف زبر رک، یزک، کاف زبر کا، یزک کا، غوا پیش رو، یذکرو، یذکرو۔ ٹھیک ہے، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو، مزملو۔ ٹھیک ہے، پہلے میم کو زا کے ساتھ ملایا، پھر زا کو میم کے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے، اور پھر میم کے نیچے زیر ہے، پھر لام کے اوپر پیش ہے۔ میم دال پیش مد، دال تا زبردست، مدت، تا زیر تی، مدتی، غوا پیش رو، مدتیرو، مدتیرو۔ یہ بھی ایک تشدید ہے اور یہ بھی ایک تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، عین لام زیر عل، لام یا زیلی علی، یا زیر ہی علیجی، نون زبر نا علیجین۔ یہاں پر بھی یہ بھی تشدید ہے اور یہ بھی۔ ان دونوں کو پہلے عین کو لام کے ساتھ، پھر لام کو یا کے ساتھ، پھر یا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اس طرح سے ان کو ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تشدید کے بعد اگر دوسری تشدید اسی حرف کے اندر ہو تو ان کو اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ، پھر دوسرے کو تیسرے کے ساتھ ملا کر اس طرح سے ہی ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہم تختی نمبر 19 یعنی مد کا جو بیان ہے اسی کو بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی مد کا قاعدہ کیا ہے، مد کو کس طرح سے پڑھیں گے، کہاں پر مد کرنا لازم ہے، کہاں پر مد کرنا واجب ہے اور کہاں پر مد کرنا جائز ہے۔ بہت سے لوگوں کو مد کا جو قاعدہ ہے وہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، مد کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ مد متصل یہ ہوتا ہے کہ اگر مد کے بعد ٹھیک ہے
जो हमज़ा है वो उसी कलमे के अंदर हो। अगर मद के बाद हमज़ा जो आया हुआ है अगर उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल होगा। अगर मद के बाद जो हमज़ा है वो दूसरे कलमे के अंदर हो, दूसरे लफ्ज़ के अंदर हो, तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। और मद्दे लाजिम किसे कहते हैं? वो उसे कहते हैं कि अगर मद के बाद वाले हर्फ पर जज्म हो या कि तशदीद हो, वहाँ पर उसे मद्दे लाजिम कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल हो अगर कहीं पर, तो वहाँ पर मद करना क्या है? वाजिब है। अगर मद्दे मुनफसिल हो वहाँ पर मद करना जायज़ है। ठीक है, यानी अगर जायज़ है, नहीं करें तो भी मतलब कोई वो नहीं, लेकिन करना चाहिए। और मद्दे लाजिम, वहाँ पर मद करना बिल्कुल लाजिम है, यानी कि खींचना वहाँ पर लाजिम है। ठीक है, अब मद को कितना खींच कर पढ़ा जाएगा? देखो, खड़ा ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो, उल्टा पेश हो, वाव मद्दा हो, या मद्दा हो, या के अलिफ मद्दा हो, इन तमाम में उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। लेकिन अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर मद हो उसे एक अलिफ से ज़ायद खींचकर पढ़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप मद्दे मुत्तसिल देखिए, यानी मद्दे मुत्तसिल इसे कहते हैं कि मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो। इसे देखिए, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, जा, यानी इसे एक अलिफ से ज़ायद खींचना है। जा, ये जो मद है ना, ये इसी को मद कहा जाता है। इसको एक अलिफ से ज़्यादा खींचकर पढ़ा जाएगा। अब देखिए, जो हमज़ा आया हुआ है ये हमज़ा इसी कलमे में है, यानी इसी लफ्ज़ के अंदर है, दूसरे लफ्ज़ के अंदर नहीं है, इसीलिए इसमें मद्दे मुत्तसिल होगा और यहाँ पर मद करना वाजिब होगा, ज़रूरी होगा बिल्कुल। उसके बाद है सीन या मद ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर अत, सी अत। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी ये मद आया हुआ है, तो इसको भी एक अलिफ से ज़ायद खींचकर पढ़ेंगे। इसमें भी हमज़ा इसी कलमे के अंदर आया हुआ है। उसके बाद है सीन वाव मद पेश सू, हमज़ा पेश उ, सू उ। ठीक है, यहाँ पर भी ये मद है, यहाँ पर भी हमज़ा इसी कलमे के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मद्दे मुनफसिल पर, यानी अगर मतलब जो हमज़ा है वो उस कलमे में ना हो बल्कि दूसरे कलमे में हो मद के बाद। जैसे ये है फ़ाया मद ज़ेर फ़ी, हमज़ा मीम ज़बर अम, फ़ी अम, रा ज़ेर री, फ़ी अमरी, नून अलिफ ज़बर ना, फ़ी अमरीना। ठीक है, इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, फ़ी अमरीना। तो यहाँ पर देखिए ये मद है, इसे एक अलिफ के एक अलिफ से ज़ायद खींचकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमज़ा है, ये हमज़ा इस कलमे में नहीं है बल्कि दूसरे कलमे में है ना। देखो यहाँ पर तो एक ही लफ्ज़ था, ये भी एक ही लफ्ज़ था और ये भी एक ही लफ्ज़ था, लेकिन यहाँ पर फ़ी अलग लफ्ज़ है और अमरीना अलग लफ्ज़ है। तो यहाँ पर हमज़ा दूसरे कलमे में है, इसीलिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा और इसमें मद करना जो हमारे यहाँ पर होगा जायज़ होगा। ठीक है, उसके बाद है लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ला इला, हा ज़बर हा, ला इलाहा। ठीक है, यहाँ पर खड़ा ज़बर है, इसे सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और इसे एक अलिफ से ज़ायद खींचेंगे। उसके बाद है हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना, हमज़ा नून ज़बर अ, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, ज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, ज़लना, इन्ना, ज़लना। ठीक है, इसको तो खींचेंगे एक अलिफ से ज़ायद और इसे खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी हमज़ा दूसरे कलमे में है, यानी इसमें नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल होगा, यानी मद करना
جائز ہوگا نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مد لازم، جہاں پر مد کرنا بالکل ضروری ہے، لازم ہے۔ حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، ٹھیک ہے۔ اسے کھینچیں گے ایک الف کے برابر اور اسے کھینچیں گے ایک الف سے زائد، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے مد لازم اسے کہتے ہیں کہ مد کے بعد جو ہے جزم یا سکون ہو یا تشدید ہو، تو یہاں پر آل آنا پر جزم آیا ہوا ہے، کس کے بعد؟ مد کے بعد، اسی لیے یہاں پر مد لازم ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے ح الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مد کے بعد تشدید ہے، اسی لیے یہاں پر بھی مد لازم ہوگا، یعنی یہاں پر بھی ٹھہرنا بالکل مد کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے واو صاد فا کھڑا مد زبر صوف، فا کھڑا زبر فا، والصوف تا زیر تی، والصافاتی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی مد کے بعد تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے میں نے بتلائی ہے اسی طرح ان کی ہچے کرنی ہے، یعنی جیسے یہاں پر الف بھی ہے، ح بھی ہے اور جیم بھی ہے، تو پہلے ح کو پڑھیں گے، پھر الف کو، پھر جیم کو، پھر مد کو۔ ح الف جیم مد زبر حاج، اور یہاں پر واو صاد کھڑا زبر بھی ہے، پھر فا بھی ہے، یہ اس طرح پڑھیں گے واو صاد فا کھڑا مد زبر صوف، ٹھیک ہے۔ پہلے واو کو، پھر صاد کو، پھر فا کو، پھر کھڑے زبر کو اور پھر مد کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ان کی ہچے کرنی، اسی طرح سے ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مد کا قاعدہ بہت ضروری ہے، یعنی جس طرح سے بتلایا گیا ہے اسی طرح سے کھینچنا چاہیے انہیں۔ بہت سے بس جلدی جلدی میں کھینچتے نہیں ہیں، ایسے ہی پڑھتے رہتے، دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں کھینچ کر جس طرح سے بتلایا گیا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔